کون جانتا تھا کہ یہ 4.3 ٹریلین کا جی ٹی پی رکھنے والا ملک ان دو بڑے حادثات کے بعد کبھی اس ترقی کو بھی پہنچے گا؟ دنیا کے چوتھے بڑے ایکسپورٹر کا اعزاز رکھنے والا یہ ملک ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی عالمی ماسٹر جانا جاتا ہے، مگر یہ ملک جنگ عظیم دوئم میں بری طرح شکست کے بعد اس کامیابی تک آخر کیسے پہنچا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جاپان کی، جسے ورلڈ وار ٹو میں بری طرح شکست ہوئی، جس میں اس کا انفراسٹرکچر اور خاص کر کے پاپولیشن بری طرح متاثر ہوئی، مگر اس سب نقصان کے بعد سے اب تک کامیابی کے سفر پر بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، ورلڈ وار ٹو کے دوران 6 اگست 1945 کو امریکن فائٹر طیارے B-29 نے لٹل بوائے نامی ایک ایٹم بم جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا، جس کے نقصان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں گے کہ اس بم کے نتیجے میں 1,40,000 لوگوں کی موت ہوئی، جبکہ شہر کا 90% انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، جس میں تقریباً 76,000 عمارتیں تھیں۔ 33 مربع کلومیٹر زمین کا 40% حصہ دیکھتے ہی دیکھتے راکھ بن گیا، مگر یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، اور ٹھیک 3 دن بعد یعنی 9 اگست 1945 کو جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر بھی ایک ایٹمی حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 74,000 افراد ہلاک ہوئے۔ ان 4 دنوں میں ہونے والے 2 حادثات میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں۔ ان ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں ہونے والے ظاہری نقصان کے علاوہ ایٹمی بم میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کے ہارمفل ریئیکشنز کی وجہ سے ہونے والے نقصان آج تک اگلی نسلوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ان حادثات سے بچ جانے والے لوگ کافی عرصے تک سائیکالوجیکل ٹراما اور پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار رہے۔ اگر کوئی بھی ملک اس قسم کے حادثات سے گزرے تو عموماً امید یہی کی جاتی ہے کہ یہ ملک کبھی بھی ترقی اور کامیابی کی راہ پر نہیں چل سکے گا، مگر جاپان نے اس کنسیپٹ کو غلط ثابت کرتے ہوئے خود کو اس طرح ری بلڈ کیا کہ آج دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہے اور ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ دوستو، ان دونوں حادثات اور جنگ عظیم دوم میں شکست کے بعد ابتدائی طور پر جاپان کو انفراسٹرکچر اور لاکھوں جانوں کے ضیاع کا نقصان تو ہوا ہی، ساتھ ہی لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ خوراک کی کمی اور اکنامک کولیپس نے حالات کو مزید بدترین بنا دیا۔ بہت عرصے سے چلنے والی بادشاہی حکومت کو جمہوریت کی طرف شفٹ کرنے پر بھی سیاسی اور سماجی انسٹیبلٹی دیکھنے کو ملی۔ اس تمام نقصان کو ریکور کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایڈ اور USA نے اہم کردار ادا کیا۔ جنگ کے بعد جاپان کی حکومت الائڈ فورسز نے سنبھالی اور امریکہ کی طرف سے ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا جسے ڈوج لائن پلان کہا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کم کرنا اور جاپان میں فائنینشیل سٹیبلٹی کو واپس لانا تھا۔ یہی وہ منصوبہ تھا جس نے جنگ کے بعد جاپان کی اکنامک ری گروتھ کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ امریکہ نے جاپان کی بھرپور مالی امداد بھی کی، جس میں کھانے پینے کا سامان اور کچھ را مٹیریل بھی شامل تھا۔ امریکہ کے علاوہ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ یعنی کہ IMF کی جانب سے انویسٹمنٹ فراہم کی گئی تاکہ جاپان جلد از جلد اقتصادی ترقی کرے اور دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ دوستو، ان تمام پروسیس کے دوران ملکی لیڈرشپ نے بھی اہم کردار ادا کیا، کیونکہ جنگ کے بعد جو ڈیموکریسی کی حکومت آئی تھی وہ جاپان کے لیے ایک نیا کام تھا۔ اس جمہوری حکومت کے قیام کے بعد شیگیرو یوشیدا کو پرائم منسٹر کا عہدہ ملا۔ شیگیرو یوشیدا نے 1946 سے 1947 اور پھر 1948 سے 1954 تک حکومت سنبھالی۔ یہ دور جاپان کے لیے اکنامک ریکوری اور ترقی کا دور ثابت ہوا، کیونکہ اس دوران جاپان کی ترقی کے لیے کافی اہم اقدامات کیے گئے، جن میں سے ایک یوشیدا ڈاکٹرائن بھی تھا، جس کی روح سے جاپان کی تعمیر نو پر کام کیا گیا۔ جاپان کی طرف سے اپنی ملٹری پاور کو ری بلڈ کرنے کے بجائے خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے کام شروع کیا۔ اسی فیصلے نے جاپان کو اقتصادی ترقی اور خوشحالی کی طرف دھکیلا۔ جنگ کے بعد بین الاقوامی طور پر اپنی ریپوٹیشن کو بلڈ کرنا بھی جاپان کے لیے ایک چیلنج تھا، جس کے لیے سفارتی ذرائع کے ذریعے جاپان نے امن اور تعاون کا اظہار کیا اور دوبارہ اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ جنگ کے بعد جاپان نے اتحادی ممالک کی مدد سے ایک آئین بھی تشکیل دیا، جس کی روح سے جاپان بین الاقوامی تنازعات میں ملٹری فورسز استعمال نہیں کر سکتا۔ جاپان کا یہ عمل واقعی ان کی امن پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نے بنائے گئے آئین کے مطابق ملک میں پارلیمانی نظام رائج ہوا اور بادشاہ کو صرف ریاستی علامت کا عہدہ دیا گیا اور بادشاہ کے سارے اختیارات پارلیمان کو سونپ دیے گئے۔ بین الاقوامی تعلقات میں بہتری میں اہم سنگ میل 1951 میں سین فرانسسکو پیس ٹریٹی کو سائن کر کے عبور کرنا تھا۔ اس معاہدے میں اتحادیوں سے ملک کا قبضہ واپس لینا اور جاپان کی خود مختاری کو بحال کرنا مقصد تھا۔ اس کے بعد جاپان نے یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ حاصل کی، جس نے اس ملک کی بین الاقوامی تعاون اور امن کے لیے کوششوں کو سراہا۔ جاپان نے اس عرصے میں متعدد انویسٹمنٹ سے مختلف معاہدے
کیے جن میں بڑھتی ہوئی صنعت کاری اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کا ارادہ تھا۔ دوستو، اس سب کے علاوہ سوشیو اکنامک پالیسیز بھی بنائی گئی جس میں بیسک نیڈ سے متعلق کام شامل تھے۔ اس سلسلے میں زرعی اصلاحات بھی کی گئیں جن میں بڑی زمینوں کے مالکان سے زمینیں لے کر چھوٹے کاشتکاروں اور کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ ساتھ انہیں جدید طریقوں سے کاشتکاری اور بہتر فصل کے طریقے بھی بتائے گئے۔ کسانوں کی مدد امداد کے ذریعے زرعی کارپوریشن یونٹس بھی تعمیر کیے گئے۔ ان حکمت عملی سے زمین کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور عوام کے کھانے پینے کی ضرورت پوری ہوتی رہی۔ تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی ری بلڈ کے لیے ہاؤسنگ لینڈ لون کارپوریشن نے اہم کردار ادا کیا۔ ٹیکسز اور انویسٹمنٹ کی تعلیم بھی دی گئی جس سے ملک بہتر اکنامک سٹیبلٹی کی طرف بڑھتا رہا۔ بات کی جائے اگر انڈسٹریز اور ٹیکنالوجیز کی تو جنگ کے بعد کے حالات کے تناظر میں جاپان کی حکومت نے ان دونوں فیلڈز پر بہت محنت کی۔ جاپان کی اس صنعتی ترقی کے پیچھے کیٹسو نامی ایک پاورفل گروپ تھا۔ کیٹسو کا مطلب نیٹ ورک یا سسٹم ہے جو کہ مختلف کمپنیز کے ملنے سے بنتا ہے، اور وہ کمپنیز ایک دوسرے کے ساتھ لانگ ٹرم کاروباری معاملات رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کاروبار کی وسعت پر کام کرتی ہیں۔ اسی کنسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مختلف انڈسٹریز پر کام کیا گیا جس کا ثبوت آج ہمیں جاپان میں نظر آتا ہے۔ دوستو، اس سب کے ساتھ ساتھ جاپان کی ایکسپورٹ پالیسی نے بھی اس کی اقتصادی بحالی کو مزید تیز کیا۔ دوسرے ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے نتیجے میں مختلف مصنوعات تیار کر کے عالمی منڈی میں اپنی جگہ بنائی گئی اور حاصل ہونے والا زر مبادلہ ملک کی ترقی میں دوبارہ انویسٹ کیا گیا۔ جاپان کی حکومت کی جانب سے اسٹیل، کیمیکلز اور الیکٹرانک مشینری اور آٹو موبائل کی صنعتوں پر خاص کام کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس گروتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے جاپان نے اپنے بہتر انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹیشن پر بھی بہت کام کیا۔ موجودہ دور میں جاپان ایجادات اور ٹیکنالوجیز میں سب سے آگے ہے کیونکہ جاپان نے برے وقت سے نکلنے کے ساتھ ہی ایجوکیشن پر خاص توجہ دی جس میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس پر خاص دھیان دیا گیا۔ اس برے وقت میں جاپان کی حکومت نے پرائیویٹ انڈسٹریز، ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹیز کے درمیان تعاون کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جاپان سے اسکلفل ورکرز، نت نئے انوویشنز اور جدید قسم کی ایڈوانسمنٹ دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسا کہ ٹوئوٹا، ہونڈا، سونی اور پیناسونک جیسی بڑی کمپنیاں عالمی مارکیٹ میں جاپان کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جاپان نے یہ ثابت کر دیا کہ الیکٹرانکس، روبوٹکس اور ہائی ٹیک انڈسٹریز میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ جاپان امن کے سفیر کے طور پر بھی ایک مثبت کردار ادا کر چکا ہے کیونکہ جنگ میں ہونے والی تباہی اور ریکوری کے دوران سیکھے گئے سبق جاپان اور بین الاقوامی برادری کو بھی تعاون، امن کے فروغ اور ترقی کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔